جس دن خان صاحب کی شفٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پون کی گئی ٹو شفا، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا اب یہ ڈبل ہو جائیں گے، اور سو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ فگر جو ہے اس سے زیادہ. جی آج ایک پی ٹی آئی سندھ نے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے اور موبلائزیشن کیمپین فار 27 آج ایک پورا جاری کیا ہے پلان، اور میرے خیال میں میڈیا سے بھی شیئر کیا انہوں نے. اس میں 2 جو ہے تاریخ سے 6 تک کا پلان ہے. چیف منسٹر جو ہے وہ جا رہے ہیں، رحیم یار خان جائیں گے، اور پھر وہاں سے سندھ، اور پھر سندھ میں مختلف ضلعوں سے ہوتے ہوئے 6 تاریخ کو جو ہے وہ پہنچیں گے ایک پبلک گیدرنگ کے لیے کراچی میں. تو obviously he must have some kind of a plan that he is working on، وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے مطلب ہے کہ میٹنگز جو ہیں وہ راجہ صاحب بھی کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ریگولر تنظیم کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، ایم ایل ایز ایم پیز کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، اور چیف منسٹر بھی اپنے تئیں کے پی تک تو ابھی تک وہ کر رہے تھے، بٹ اب انہوں نے کے پی سے باہر کا پلان آ جایا ہے. تو obviously وہ ہی از ہیڈنگ دس، اور وہ 27 کی ڈیٹ بھی انہوں نے ہی دی ہے، تو کچھ سوچ سمجھ کے دی ہوگی، وہ کر رہے ہوں گے تیاریاں. آپ کو پتہ ہے ہم احتیاطاً چیزیں جو ہیں وہ شیئر نہیں کرتے ہوتے، کیونکہ پھر پکڑ تگڑ اور پھر ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو کئی جگہوں پہ پلانز آخری وقت تک جو ہے وہ دل کے ساتھ ہی رکھے جاتے ہیں. مگر آپ کی پارٹی کنونسڈ ہے کہ 20 لاکھ لوگ سڑکوں پر آپ نکالیں گے 27 تاریخ کو؟ سر ساری خواہش تو یہی ہوئے گی کہ زیادہ تو زیادہ بندے آئیں، بٹ آپ جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ 20 لاکھ یا 20 لاکھ سے زیادہ آئیں گے تو اللہ ان کی زبان مبارک کرے. یہ بھی شنید ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کال دی جائے گی کہ وہ اسلام آباد کی طرف آئیں، سندھ اور پنجاب کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اسلام آباد راولپنڈی کی طرف آئیں، ان کے لیے کچھ اور جگہ مختص کی جائیں گی. پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ اس پہ ابھی بہت سی ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور مختلف آراء موجود ہیں، اور مختلف آراء میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بالکل فائنل بھی کی گئی ہیں. تنظیمیں ہر طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تیار ہیں، وہ جو بھی آپشن فائنل چن کے کچھ دن پہلے ان کو بتائی جائے گی تو ریڈی ہو جائیں گے. جی آپ کے خیال میں پنجاب میں اسٹریٹ موومنٹ کا مرحلہ آسان ہوگا؟ پنجاب میں چیزیں آسان نہیں ہوتی اور نہ ہوں گی. پنجاب میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، پنجاب میں ہمارے لیے آسانی نہیں ہے، پنجاب میں ہمارے لیے موبلائزیشن مشکل ہے، مگر اس کے باوجود بہرحال لوگوں کو جو تنظیم کی طرف سے ذمہ داری دی جائے گی، لوگ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جو ہر دفعہ ہر ایونٹ میں پنجابی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا حصہ ڈالتے ہیں. دیکھیں اسد اللہ بھائی، جہاں پہ ہو نا حکومت، اس سے کوئی کمال نہیں ہوتا بندے کٹھے کر لینا یا بندے کٹ لینا. جتھے ڈی سی تہاڈا اپنا ہوئے، جتھے ڈی پی او تہاڈا اپنا ہے، جتھے آئی جی تہاڈا اپنا ہے، جتھے چیف منسٹر تہاڈا اپنا ہے. اب اس کے کمپیریزن میں آپ پنجاب کا تو کم، اور چیف منسٹر خود بھی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب کے لیے مشکلات ہیں. بالکل مشکلات ہیں، اور کافی مشکلات ہیں، اور جب اس قسم کی موبلائزیشن کا اعلان ہوتا ہے تو پھر اور وہ ورکرز کی لسٹیں بن جاتی ہیں، ان کی ڈور ناکنگ شروع ہو جاتی ہیں، ان کے گھر چھاپے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اب پیپل ان پنجاب جو ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے، تو وہ اب اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں. تو یہی ایکسرسائز ہوئے گی دوبارہ. تو لوگ دیکھیں، ایک پرامن احتجاج جو ہے وہ حق ہے ان کا، وہ پرامن آئینی احتجاج اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو ان کو روکنا نہیں چاہیے. بس پھر لوگ اپنی ہمت کے مطابق جی ہمت کریں گے، مگر بالکل بات سیدھی ہے کہ ورکرز ہی نہیں، صرف ورکر کے ساتھ اسد اللہ بھائی جب تک پبلک ایٹ لارج نہیں شامل ہوتی، مثلا الیکشن میں اگر صرف ورکر ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا میں نے بات سکتا تھا؟ نہ. اگر ووٹر نہ مجھے ووٹ ڈالتا تو صرف ورکر کے سر کے اوپر میں نہیں تھا بنتا. ٹھیک ہے جی، کامیابی کیا تھی کہ پبلک نے نکل کے ووٹ ڈالا. کوئی بھی موبلائزیشن جو ہے اس کی کامیابی کی کنجی جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج ہے. ٹھیک، پارٹی کے ورکرز تو لاکھوں کروڑوں نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ سر اس کو پبلک کو موبلائز کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا. پچھلے دنوں علیمہ خان صاحبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مختلف اضلاع میں ایک اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی تھیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ لانگ مارچ کی تاریخ دینے کے بعد کہ علیمہ خان صاحبہ کا پلان جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے لیے بھی بنایا جا رہا ہے، بالخصوص سندھ کے لیے، کہ وہاں بھی علیمہ خان صاحبہ جائیں گی اور اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گی. کیا اس طرح کا کوئی پلان ترتیب دیا جا رہا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ بھی اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گی؟ اس کا علم سہیل آفریدی صاحب کو ہوگا، ان کا رابطہ ہوگا ان سے. جی پارٹی کے ساتھ تو علیمہ باجی کے
اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی چیز پی سی یا سی سی میں ڈسکس نہیں ہوئی، مگر یہ ضرور ہے کہ جب وہ کے پی میں نکلی تو جو ایز یوزل لوگ نکلتے ہیں اس سے زیادہ لوگ نکلے، کیونکہ پچھلے بڑے عرصے سے چیزیں جو ہے وہ ابھی ٹھنڈی سی محسوس ہو رہی تھی، مگر علما باجی جب کے پی میں مختلف ضلعوں میں گئی ہیں تو لوگ ایک جوش کے ساتھ عمران خان صاحب کی بہن کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے بالکل نکلے، اور آپ کو نظر بھی آیا۔ تو اسی طریقے سے اگر وہ پنجاب جائیں یا وہ ادھر جائیں بلوچستان یا وہ سندھ جائیں تو لوگ ان کو ویلکم کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ سر کیا کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں پارٹی کے یا حکومت کے ساتھ؟ نہیں کوئی نہیں سر میری گل سنو، کوئی رابطے شابطے کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔ جتنے رابطے چلتے ہیں وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ پیمز لے جایا جاتا ہے جہاں پہ سی ٹی اینجیوگرافی کی مشین بھی ٹھیک نہیں ہوتی، کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ واپس بھیج دیتے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز کو جو ہے کسی گاڑی میں ڈال دیتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے سر کہ شفا عمران خان صاحب کو لایا جا رہا تھا اور آخری مومنٹ پہ فیصلہ تبدیل کر کے ان کو پیمز لے جایا گیا، اس کی وجوہات حکومت نے بیان کی ہیں، یا پھر یہ پہلے سے طے تھا کہ پیمز ہی لے جائیں گے؟ طے تھا، یہ طے تھا، بالکل واضح ہے۔ دیکھیں سر، ایک تو حکومتی اینکرز، معذرت کے ساتھ میں تمام بھائیوں کو وہ تو نہیں کہتا، لوگ جہاد سمجھ کے صحافت کرتے ہیں، مگر ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ حکومتی موقف جو ہے وہ پہلے ہی وہ توتے جڑے نے 10 چھڑ دینے۔ بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں وہ جس پہ لوگوں نے کہا جو مشہور ہے اسی وجہ سے کہ یہ اندر کی باتیں باہر نکالتے ہیں کہ جی بالکل نہیں لے کے جانا، جب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ایسی جگہ پہ مطلب اس کا آپ ایڈمیشن چیک کر لیں عطا تارڑ کا، کہ اس نے کہا جی ہم تو پیمز لے کے گئے، مطلب ہے کہ ان کے پلان میں ہی نہیں تھا کہیں پہ آنا۔ ان کا کتنا ہی ضعیف قسم کا ڈیفنس تھا اس بات کا کہ جی لوگ نکل آئے تھے۔ اب انہی کی حکومت کے ایک نمائندہ جو فوکل پرسن تھے پرائم منسٹر کے، کیا نام اس کا، اختیار ولی جو ہے جی، اب وہ ابھی اسی دن ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہے، عطا تارڑ یہ بات کر رہا ہے، اختیار ولی کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو عام عوام تھی، پی ٹی آئی کا ورکر شرکر تو کوئی نہیں تھا۔ وہ ہمارے پاس وہ کلپ موجود ہے، وہ ہم دے رہے ہیں عدالت کو کہ بھائی آپ پڑھیں، یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے، وہ عام عوام تھے۔ عام عوام کی ذمہ داری ذرا سی چک سکتے ہیں، اور عام عوام کو لاکھوں میں تھی۔ وہ جن بازاروں میں سے آپ ان کو گزار رہے تھے، بازاروں میں لوگوں کو پتا تھا سوشل میڈیا پہ کہ بھئی عمران خان صاحب جا رہے ہیں، بندے پھل شل سٹے بندے نہیں۔ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں پہ ٹریفک ڈسرپٹ ہوئی ہے؟ اپنا اسد اللہ بھائی بتائیں آپ، کون سی ایسی جگہ تھی؟ ساری ویڈیو نال نال بڑھتی رہی ہے۔ کیا یہ خبر درست ہے کہ 9 بجے کے قریب بیرسٹر گوہر کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو شفا لایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یا تو اطلاع ہی غلط دی گئی یا پھر بعد میں فیصلہ تبدیل ہوا؟ آج کل یہ ہے کہ یوزلی گوہر صاحب آج کل باخبر رہتے ہیں چیزوں سے، ان کو، مگر میں اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے بارے میں نہیں ان سے میں کنفرم کر سکا، یہ میری معذرت آپ سے کروں گا۔ بٹ میجورٹی ڈیولپمنٹس جو ہیں پچھلے دنوں میں خان صاحب کی ذات، ان کے ہاسپٹل، ان کے وہ باخبر رہتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی رابطہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہے وہ چیئرمین ہے، ان کو چیزیں بتا دی جاتی ہوں گی۔ صحیح۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جے یو آئی کے ساتھ کیا معاملات طے پائے ہیں یا پا رہے ہیں یا پانے جا رہے ہیں آئندہ دنوں میں؟ سر جے یو آئی کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کنفیوژن نکال دیتا ہوں، کیونکہ کچھ دنوں پہلے کوئی کہہ رہا تھا جی کہ ان کے ساتھ کوئی الیکٹورل الائنس بھی ہے، ہو جائے گا، کوئی کاغذ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اوپر اس کو ریبٹ کرنے کی بجائے میں نے مناسب جانا کہ میں گوہر صاحب سے اور اسد کیسر صاحب سے اور جو لوگ یہ سب گفتگو کر رہے تھے ان سے میں خود بات کروں۔ تو میں نے ان سے علیحدہ بھی ٹیلی فون پہ بات کی، بٹ دین آئی انشورڈ کہ یہ پبلک نالج رہے، تو میں نے گروپ میں بھی ان سے بات کی بڑی واضح طور پہ۔ یہ دونوں ایکٹنگ چیئرمین گوہر صاحب اور اسد کیسر جو صاحب کا اسپیکر ہیں اور ٹی ٹی اے پی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ صرف آن دا فلور آف دی ہاؤس، صرف نیشنل اسمبلی سینٹ، یہ جو پارلیمان کی حد تک ہم نے ایک جو ہے وہ شیپ اپ کیا ہے، اور اس سے آگے کوئی چیز ہماری نہ فائنل ہوئی ہے نہ اس میں کوئی چیز شیپ اپ ہوئی ہے۔ آپ فیوچر میں جا کے اگر کوئی چیز ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، تو وہ آگے جب لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں تو سو راستے نکلتے ہیں، مگر ابھی تک
جو مجھے پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین اور ٹی ٹی اے پی کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے واضح طور پہ بتایا گیا وہ یہی ہے، یہ صرف اور صرف پارلیمان کے حوالے سے ہے، یعنی کہ بھئی کوئی بل ہے، اس کی مشترکہ اپوزیشن کرنی ہے، کوئی موشن ہے، کوئی ایشو ہے اٹھانا ہے، اس کو اپوز کرنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، وہ جڑا ہوتا ہے اسمبلی بزنس جڑا ہوتا ہے یا سینٹ کا جو بزنس ہوتا ہے اس پہ ہے۔ اب آگے جا کے جب قربت ایسی ہو جائے اور آگے اس کی کیا شیپ نکلتے ہیں نا، ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی، اور اس میں اگلا سنگ میل کون سا ہے جو چیف منسٹر کے پی نے اناؤنس کیا ہے 27 کو باہر نکلنا ہے۔ تو ہمارے صاحب جس نے نکلنا وہ نکلے گا 27 کو، جی جس نے نہیں نکلنا پھر وہ پارلیمان میں ہے، بس ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پارٹی نے اس کو دیکھیں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے وہ کیا ہے، ویلکم کیا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی۔ اگر جوائنٹ اپوزیشن، خان صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ اپوزیشن کی تمام آوازیں جو ہے وہ ایک ہو جائیں، تو وہ پارٹی نے شاہ صاحب آپ کے خیال میں اگر 20 لاکھ لوگ نکل آتے ہیں 27 تاریخ کو، تو اس سے عمران خان رہا کیسے ہوں گے؟ کیا اس 20 لاکھ لوگ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ عمران خان کے کیسز کو سنیے، اور وہ سن کے پھر عمران خان کو رہا کریں گے، اور پھر یہ 20 لاکھ لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، آئین اور قانون کی پابند ہے۔ بے شک جس حکومت سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ کسی آئین اور قانون کی پابند نہیں ہے، مگر ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ میں عدالتوں سے ہی باہر ہوں گا۔